ساراٹوگا ایریا ہے، اس کو ساراٹوگا اسپرنگ بھی کہتے ہیں، ساراٹوگا ریزرویشن ایریا مین اس کو وائلڈ لائف کے لیے جو فارسٹری کے لیے پریزرو کیا گیا ہے۔ اس میں ایسے بھی ایریاز ہیں کیونکہ اس پوری کاؤنٹی کا یا پورے ریجن کا نام ساراٹوگا ہے۔ اس کے قریب جو بڑا شہر ہے وہ والٹن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو البانی کا ایریا بھی اس کو لگتا ہے، اور جو بڑا شہر ہے یہاں سے اس کو بولٹن کا شہر کہہ سکتے ہیں، بوسٹن شہر ہے۔ وہ اگرچہ میساچیوسیٹ دوسری اسٹیٹ آ جاتی ہے، لیکن بہرحال جو پوری دنیا میں معروف ہے وہ بوسٹن ہی ہے۔ جو فریڈم فائٹنگ کے حوالے سے امریکہ کی جو فرسٹ ٹی پارٹی وار ہوئی تھی وہ بھی بوسٹن بیچ پہ یا اسی اوشن پہ، اٹلانٹک اوشن پہ، جو امریکن سولجر تھے، فریڈم فائٹر تھے، ان کی جارج اے واشنگٹن کی قیادت میں، اس کی لیڈرشپ میں برٹش فورسز تھی ان کے ساتھ ان کی فائٹ ہوئی تھی 1775 میں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کی گریو یارڈ ہے یہاں پہ جن کی تدفین ہوئی اور یہ ان کی قبریں ہیں، یہ امریکن فلیگ بھی ہے، یہ امریکہ کی محبت میں، اس کی ایڈوانسمنٹ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں یہ لوگ کورین وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو مارے گئے تھے ان کو آنر کرنے کے لیے اس گریو یارڈ میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو گویا یہ جو قومیں ہیں وہ اپنے ہیروز کو، ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے، وہ چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، ایجوکیشن ہو، یا اس دھرتی کے دفاع کے لیے بھی اگر انہوں نے کچھ کام کیا ہو تو اس کو ہمیشہ آنر کرتے ہیں۔ ایسی قومیں زندہ بھی رہتی ہیں، وہ اپنے ان سپوتوں پہ، اپنے ان مارے جانے لوگوں پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ میں اس بحث پہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو فتیرگی تھی، ان کی جو فائٹ تھی وہ جینون تھی یا جینون نہیں تھی، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، وہ پیس کیپنگ کے لیے تھی، وہ لینڈ آکوپائی کرنے کے حوالے سے تھی، یا جس طرح افغانستان میں، ویتنام میں، عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یا آج کل فلسطین میں جو فائٹس ہوئی ہیں اس طرح کی وار ہے، اس کی طرف میں نہیں چاہتا، لیکن یہ ان لوگوں کی بہرحال ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ، اپنی زندگی قربان کی اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس دھرتی کے لیے۔ تو یہ بھی بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ساراٹوگا کے لوگ ہیں، اس کے قریب ترین جو ٹاؤن ہے اس کے ٹاؤن آف ولٹن کہتے ہیں، انہوں نے اپنے اس شہداء کو اس وطن کی محبت میں، علاقے کی ڈیولپمنٹ میں جو مارے گئے تھے ان کو انہوں نے آنر نہ کیا۔ تو گویا جو ورلڈ وار سیکنڈ تھی 1941 سے 45 تک جو لڑی گئی، پھر اسی طرح نارمنڈین میں جو ایڈونچر ہوا اس میں بھی جو لوگ مارے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو کورین وار تھی 1947 سے 1955 تک جو لوگ وہاں پہ مارے گئے اور اس علاقے سے بلانگ کرتے تھے، ان کی یہ ایک لسٹ موجود ہے۔ تو گویا نارمنڈین کا نام اس لیے آ گیا کیونکہ یہ جو امریکن سولجر تھے اور کینیڈین سولجر، انہوں نے مل کے وہ فائٹ کی تھی اور کولیکٹیولی اس جرمن فورسز پہ اٹیک کر کے ان کو ڈیفیٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی فورسز کو نارمنڈین کے علاقے میں، ایریا میں جو جرمن نے آکوپائی کر لیا تھا، وہاں پہ گریجولی پش کرنا شروع کیا تھا، اور وہ ایسے اٹلانٹک اوشن سے انہوں نے آگے جرمنی کو آکوپائی کرنا شروع کیا۔ تو گویا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہوں نے اپنی جنگ کا آغاز کیا وہ نارمنڈین تھا۔ کئی دنوں تک سولجر لڑتے رہے اور بڑی بہادری سے لڑنے کے بعد انہوں نے وہ ایک علاقہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے گریجولی اپنی جو ایریا کو کلیئر کرانا شروع کیا، آگے تک بڑھتے وہ برلن تک چلے گئے اور پھر پورے جرمن کو انہوں نے آکوپائی کر کے وہ اپنے علاقے واپس لیے۔ تو گویا یہ جو امریکن سولجر تھے جو اس والٹن سے، ساراٹوگا سے بلانگ کرتے تھے، اس علاقے میں رہتے تھے، یہاں کے باسی تھے اور ان جنگوں میں مارے گئے، ان کو آنر کرنے کے لیے یہاں کی لوکل اتھارٹی نے، میونسپیلٹی نے اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں نے
جن کے پریوار کے وہ حصے تھے، جس خاندان کے وہ پارٹ تھے، انہوں نے ان کی آنر میں ہمیشہ کے لیے ان کے ناموں کو اور ان کی باقیات کو یہاں پہ محفوظ کر لیا۔ تو یہ امریکہ کا فلیگ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو گویا ہر قوم، ہر خاندان اور ہر جو علاقہ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے ہیروز کو، اپنے لیے قربانیاں دینے والوں کو وہ آنر بھی دیتے ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں۔ چلتا ہوں گا، اللہ حافظ۔